ایئر اینڈر 2021 2021 کے اہم واقعات کا دوسرا حصہ، اور اس میں پہلا موضوع ہے ہمارا G20 کانفرنس اور کوپ یعنی کلائمیٹ چینج سے متعلق جو کانفرنس ہوئی۔ G20 دنیا کے 20 امیر ترین اور طاقتور ترین ملکوں کی کانفرنس کا ایجنڈا اس بات کی عکاسی کر رہا تھا کہ کووڈ-19 جسے کرونا وائرس اب کہا جاتا ہے اب دنیا سے جا رہا ہے۔ کم از کم ان ملکوں میں تو اس کا اختتام شروع ہو چکا ہے جن میں ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ملک شامل ہیں۔ کلائمیٹ چینج یعنی موسم میں تبدیلیاں اور کووڈ-19 کے علاوہ کارپوریٹ ٹیکس بھی اٹلی کے شہر روم میں ہونے والی 20 ملکوں کی کانفرنس کا اہم ترین ایجنڈا تھا۔ یہ کانفرنس بالمشافہ تھی اور شرکت کرنے والے ملکوں کے لیڈر اس میں خود موجود تھے، لیکن اس میں چین کے صدر شی جن پنگ نے ورچوئل طور پر شرکت کی۔ اس 3 روزہ کانفرنس میں افغانستان کا کہیں ذکر نہیں تھا، حالانکہ پاکستان اور طالبان حکومت بار بار دردمندانہ اپیل کر رہے تھے کہ افغانستان میں معاشی صورتحال فوری توجہ کی طالب ہے۔ ہم اس کا اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ افغانستان کا ذکر نہیں تھا G20 میں، کیونکہ G20 ملکوں میں بہت سارے وہ ملک شامل ہیں جن کی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں اور جن کا براہ راست تعلق بھی افغانستان سے رہا ہے، لیکن انہوں نے ان اپیلوں کی طرف بالکل شاید غور نہیں کیا۔ اگر غور کیا ہے تو کم از کم اعلانیہ میں اس کا ذکر نہیں تھا۔ ان ملکوں کی اپنی ترجیحات ہیں، ان میں افغانستان کہاں آتا ہے اب اس کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اٹلی کے سربراہ اجلاس کے فوراً بعد برطانیہ کے شہر گلاسگو میں COP26 ہوئی، جو اسی طرز کی عالمی میٹنگ تھی جیسے پیرس کا کلائمیٹ چینج پر پہلی عالمی کانفرنس تھی۔ گلاسگو کانفرنس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان اقدامات کا جائزہ لیا جائے جن پر پیرس میں اتفاق کیا گیا۔ اس کو اگر ایک جملے میں سمیٹا جائے تو برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کا وہ جملہ ہے کہ نصف شب میں صرف ایک لمحہ رہ گیا ہے، یعنی کرنا ہے تو کر گزرو وگرنہ دیر نہ ہو جائے۔ دوسرے الفاظ میں سارے عالمی لیڈر اور ماہرین اس امر پر متفق تھے کہ موسم جس تیزی سے بدل کر ستم ڈھا رہا ہے، اس کی نہ تو زمین متحمل ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس پہ رہنے والی مخلوق۔ اس پر اتفاق کیا گیا کہ جنگلات کی کٹائی اگلے 10 سالوں میں بالکل ختم کر دی جائے اور کوئلے کا انرجی کے طور پہ استعمال ختم کیا جائے، اور ساتھ ہی اتفاق کیا گیا کہ فاسل فیولز یعنی جو پیٹرولیم مصنوعات استعمال ہوتی ہیں کی جگہ متبادل انرجی پر زور دیا جائے اور استعمال بڑھایا جائے۔ دنیا کے درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ پر رکھا جائے کیونکہ اسی میں زمین کی بقا ہے۔ دوسرا ٹاپک ہمارا ہے فلسطین میں غزہ کی لڑائی جو حماس اور اسرائیل کے درمیان ہوئی۔ غزہ کا علاقہ ایک مرتبہ پھر میدان جنگ بنا۔ تقریباً 2 ہفتے وہاں موت کا وحشیانہ رقص جاری رہا۔ بے گناہ فلسطینی شہری ہلاک ہوتے رہے اور شہر کا شہر کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری نے 250 سے زیادہ فلسطینیوں کو ہلاک کیا، ان میں 20 خواتین اور 61 بچے شامل ہیں۔ زخمیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ 50,000 سے زیادہ شہری بے گھر ہوئے۔ بے بس شہری جن کا جنگ سے کچھ لینا دینا نہیں تھا وہ بھی اس میں زخمی ہوئے اور یا ہلاک ہوئے۔ یہ چھوٹی جنگ یا بڑی فوجی جھڑپ اسرائیل اور فلسطین کی جماعت حماس کے درمیان رمضان کے آخری دنوں میں شروع ہوئی اور عید کے پورے ہفتے جاری رہی۔ اسرائیل نے حد میں سابق اپنی جارحانہ طاقت کا بھرپور استعمال کیا اور رات دن بمباری کر کے غزہ شہر کو ایک مرتبہ پھر 2014 کے بعد کھنڈر میں تبدیل کر دیا۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ حماس کی جانب سے 2000 سے زیادہ راکٹ داغے گئے جس میں 10 اسرائیلی ہلاک ہوئے، لیکن زیادہ تر راکٹ اس کے آئرن ڈوم دفاعی نظام نے گرنے سے پہلے ہی تباہ کر کے ناکام بنا دیے۔ ان خون ریز واقعات کے دوران سلامتی کونسل کا 3 مرتبہ اجلاس ہوا، لیکن وہ کوئی جنگ بندی کرانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی بنیادی وجہ اسرائیل کی ڈٹائی اور امریکہ کا متفق نہ ہونا تھا جس کے پاس ویٹو پاور ہے، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ہے کہ چین، روس اور دوسری بڑی طاقتوں نے بھی زبانی کلامی پر زور دیا اور صرف جنگ رکوانے تک پر بات کی، اس کے علاوہ کوئی عملی کارروائی سے گریز کیا جو فلسطینیوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ ان کی کتنی پذیرائی ممکن ہے۔ پابندیاں تو دور کی چیز ہے، کوئی مذمتی قرارداد بھی اسرائیل کے خلاف پاس نہ ہو سکی۔ پاکستان سمیت دنیا کے بہت سے ملکوں میں اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ 2 باتیں غور طلب ہیں۔ اول، امریکہ نے ایک مرتبہ پھر کھل کر اسرائیل کی حمایت کی اور صدر جو بائیڈن نے اس کے دفاع کے حق کی پرزور حمایت کی کو بعد میں انہوں نے جنگ بندی کی بھی بات کی۔ بڑی طاقتوں میں سے کوئی بھی اسرائیل کے خلاف کھل کے مخالفت کرنے کے لیے تیار نظر نہ آیا کیونکہ برطانیہ، فرانس، چین، روس سب کے سب اسرائیل کے سے قریبی تعلقات رکھتے ہیں۔
ایک اور اہم واقعہ جرمن الیکشن تھا، اور اس جرمن الیکشن کے بعد چانسلر مرکل جو کہ 3 ٹرمز یعنی تقریباً 16 سال سے جرمنی میں حکومت کر رہی تھیں، اور ایک یورپ کی ایک جسے کہیں گے متفقہ لیڈر بنی ہوئی تھیں اور اس کے سارے معاملات کو چلا رہی تھی، اب فیڈ آؤٹ ہو گئی۔ جرمنی میں توقع اور روایت کے عین مطابق کسی بھی پارٹی کو اکثریت نہیں ملی، تاہم بائیں بازو کی معتدل سوشل ڈیموکریٹک پارٹی SDP نے کرسچن ڈیموکریٹک پارٹی کو کانٹے دار مقابلے کے بعد شکست دی۔ ہار ماننے والی جماعت چانسلر انجیلا مرکل کی ہے، جو اب سیاست سے ریٹائر ہو گئی ہیں۔ گرین پارٹی نے اپنی اب تک کی تاریخ کی سب سے زیادہ ووٹ لیے، لیکن تیسری بڑی جماعت وہ اب بن گئی ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کلائمیٹ چینج اور گرین پارٹی کو جرمنی میں کس قدر اہمیت حاصل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ملک اب ترقی سے آگے لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے پر جا رہے ہیں، یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے، یہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ انجیلا مرکل کے جانشین کو یورپ کی سب سے مضبوط معیشت کی قیادت کرنی ہوگی، لیکن اب اس کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی جیسے معاملات بھی ان کی ذمہ داری ہوگی، جس کا مظاہرہ گلاسگو کانفرنس میں سامنے آیا۔ اولف شولز جو SDP کے سربراہ ہیں جرمنی میں، کیونکہ ہمیشہ سے کوئلیشن ہی حکمرانی کرتی رہی، اس لیے سیاسی جماعتوں کے لیے اتحاد بنانا، حکمرانی کرنا کسی بھی بحران کا باعث نہیں بنتا، اور نہ اس کے ملکی معیشت یا ترقی پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ جرمنی اب انجیلا مرکل جیسی لاجواب سیاستدان اور حکمران اور منتظم کے بغیر چلے گا، اور اسے اولف شولز جیسا کہ ہم نے بتایا اب اس کے سربراہ ہو چکے ہیں۔ تیل کی قیمت اور مہنگائی۔ تیل کی قیمتیں پھر عالمی مارکیٹ میں ہنگامہ برپا کرتی رہیں، گو اس کا زور ویسا نہیں جیسا گزشتہ صدی میں ہوتا تھا، کیونکہ اب امریکہ کے پاس بھی برابر کا تیل ہے، یہ $86 فی بیرل تک پہنچ گئی، اور پاکستان میں تیل کی بڑھتی اور اب چڑھتی قیمتوں کے اثرات سال کے آخر مہینوں میں مہنگائی کی شکل میں سامنے آتے رہے۔ تیل پیدا کرنے والے ملک اس سے خوش ہوں گے کہ ان کی معیشت پر منڈلانے والا بحران ٹل گیا ہے۔ اس میں عرب ممالک، ایران، اوپیک کے ممبر جن میں برازیل اور ارجنٹائن شامل ہیں، نے اطمینان کا سانس لیا کہ وہ شدید اقتصادی بحران سے گزرتے رہے۔ عرب ملکوں میں معیشت بحال ہونے لگی، جس سے روزگار کے مواقع نکلیں گے، جو ہمارے جیسے ملکوں کے لیے خوشخبری ہوگی۔ پھر اسی پس منظر میں سعودی عرب کا جو اربوں کا ڈالر امدادی پیکج کی شکل میں آیا، وہ ہم نے فراہم ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ ظاہر ہے کہ تیل درآمد کرنے والے ملکوں کے زر مبادلہ کے بل پر اس کا زبردست اثر پڑا۔ ہمارا بل جو $7 ارب پر تھا، اب $19 بلین پر آ گیا ہے، لیکن ہمیں تیل کی مؤخر قیمتوں کی سہولت سعودی عرب سے حاصل ہے۔ ایران کی خواہش ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے، اس لیے اس نے امریکہ سے نیوکلیئر ڈیل کے مذاکرات میں پیش رفت دکھائی، جبکہ سعودی عرب سے بھی وہ معاہدہ کر کے پرامن تعلقات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھیے تیل کے اثرات ہیں، یہ دونوں ملک جو ہیں سعودی عرب اور ایران تیل کی بڑی قیمتوں کی وجہ سے اب فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور اب اس کے لیے دیکھیں آپ وہ ہم نے جیسے ذکر کیا آپ کو کہ وہ معاہدہ کر کے سفارتی تعلقات تک بحال کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دوسرا ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ڈیل بھی کرنا چاہتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ جھگڑے کے اندر پھر وہ تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں اور اس کو وہ جو فائدہ پہنچنے والا ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ دنیا کے لیے بہتر ہے، تاہم اسرائیل اور عرب ملکوں کے تعلقات اب مستحکم ہو رہے ہیں، جس کی متعدد وجوہات ہیں، اور جو علاقے میں آئندہ سالوں میں گیم چینجر ہوگا۔ مراکش کے الیکشن۔ 3 کروڑ 20 لاکھ آبادی کے افریقی ملک مراکش میں انتخابات نے وہاں بہت کچھ بدل ڈالا، کیونکہ حکمران جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو زبردست شکست ہوئی، شکست بھی ایسی بری کہ اس کے سربراہ اور نائب دونوں اپنی نشستوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور فوراً مستعفی ہو کر ہار قبول کر لی۔ شاہ محمد حسن 4 مراکش کے بادشاہ ہیں، نیشنل ریلی آف انڈیپینڈنس سے سب سے زیادہ ووٹ لی اور 125 نشستیں حاصل کیں، جبکہ حکمران جماعت JDP کو صرف 12 نشستیں ملی۔ NRI کے سربراہ عزیز اخنوش جو ایک ارب پتی تاجر ہیں، نے جیت کے بعد کہا کہ وہ بادشاہ کی پالیسی پر عمل درآمد کریں گے۔ JDP 2011 میں پہلی مرتبہ اقتدار میں آئی، اسے عرب اسپرنگ کے انقلاب سے بہت فائدہ پہنچا تھا۔ جو JDP کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ مصر کی اخوان المسلمین کی نظریات کی حامل ہے۔
2016 کے انتخابات میں JDP کی مقبولیت نہ صرف برقرار رہی بلکہ اس کے ووٹوں میں اضافہ ہوا ہے. اس لیے موجودہ بدترین شکست نے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا کہ وہ اپنے کیے گئے انتخابی وعدوں میں سے کوئی بھی پورا نہ کر سکی اور ملک بحران کی طرف جانے لگا. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر انتخابی وعدے بھی پورے نہ ہوں اور اقتصادی دباؤ بھی بڑھنے لگے تو پھر لوگوں کا ووٹ ایکسپیکٹ کرنا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے. مراکش جیسے ملک میں بھی آپ نے دیکھ لیا جو افریقہ کے آخری کونے پہ واقع ہے. لوگوں کا کہنا تھا کہ جس پارٹی کے نام میں انصاف اور ترقی شامل ہو یہ دونوں چیزیں دینے میں ناکام رہی. سوڈان میں فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا. سوڈان پھر ایک مرتبہ سیاسی بحران سے دوچار ہے. فوجی سربراہ جنرل فاتح البرہان وزیر اعظم عمر البشیر کا تختہ الٹ کر حکومت پر قبضہ کر لیا. عبوری حکومت بنائی گئی لیکن طاقت فوج کے پاس ہے. انہوں نے وعدہ کیا کہ جلد انتخابات کرا کے سول حکومت کو پاور سونپ دیں گے لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا. اس لیے سوڈان میں زبردست احتجاج کی صد میں ہے. وہاں جمہوریت نواز پارٹیاں اور گروپس روزانہ فوج اور پولیس سے ٹکراتی ہیں اور ہلاکتیں بڑھتی ہیں. حل یہی نظر آتا ہے کہ انتخابات کرا کے نئی حکومت کو اقتدار دے دیا جائے. اور اب ہم آتے ہیں سائنس کی طرف اور سائنس میں اسپیس سائنس جس نے ایک اور بڑی چھلانگ لگائی جب تاریخ میں پہلی مرتبہ خلائی ٹیکسی کے ذریعے انسان کو خلا میں سیر کرنے کا موقع ملا. یہ ایک اور اہم پیش رفت تھی اور یہ کام ایلن مسک جو ایک امریکی کھرب پتی تاجر ہیں نے نجی سیکٹر میں کیا. اسپیس سائنس جو اب تک حکومتوں کی اجارہ داری تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور نجی کمپنیوں کو اس میں سرمایہ کاری اور مزید تخلیقی خیالات لانے کا موقع ملے گا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک مرتبہ پھر سائنس فکشن حقیقت کا روپ دھار گئی ہے. جنہوں نے جولز ورن کی فرام دی ارتھ ٹو دا مون اور H.G. ویلز کی دا فرسٹ مین ان دا مون پڑھی ہے وہ اسے خوب اچھی طرح سمجھ لیں گے. اس میں یہ جو سائنس فکشن ہے اس میں نجی شعبے کے ہی ایسے تاجروں نے اس قسم کے راکٹ بنا کر اور چاند تک بھیجے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جلد یا دیر یا دوسرے سیاروں پر بھی انسان کی کالونیز کا خواب جو ہے وہ شاید حقیقت کا روپ دھارنے لگے. تخلیق کی کوئی حدیں نہیں. یہ انسان ثابت کر رہا ہے. کاش یہ وہ لوگ سمجھ لیں جو 20ویں صدی کے دوسرے عشرے میں بھی ابھی تک چھوٹے چھوٹے تنازعوں اور نظریاتی اختلافات سے انسانیت کو دیکھتے ہیں. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا ایئر اینڈر 2021 جو ہے وہ ختم ہوا. ہم نے اس میں تمام جو کوشش کی ہے کہ جو اہم واقعات ہیں وہ پیش کر دیں. ہو سکتا ہے کوئی واقعات رہ گئے ہوں تو ان پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے لیکن ان واقعات نے خاص طور پہ بہت زیادہ اثر چھوڑا. تو ہمیں اجازت دیجیے یہ ہماری اسی انٹرنیشنل افیئرس کی سیریز دا چینجنگ ورلڈ کا ایک اور لیکچر تھا.